عقیدہ کفارہ کفارہ کے لفظی معنی ڈھانپنے اور چھپا لینے کے اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے رسولوں نے تمام انسانوں کے گناہوں کو چھپا لیا ہے اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے۔ اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے 4 نکات پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے اس موضوع کی تعارف و اہمیت، پھر اس کے کیا مفروضات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اس عقیدے کی حقیقت اور بائبل میں اس عقیدے کے تعلق سے کیا ملتا ہے اس پر آپ کے سامنے آخر میں بات کروں گا۔ اس عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسیحیت کی جان ہے اور تمام عیسائی عقائد کا اور رسومات کا دار و مدار اسی عقیدے پر ہے، اور اس عقیدے کو سمجھے بغیر آپ مذہب عیسائیت کو مکمل طور سے سمجھ ہی نہیں سکتے، گویا کہ ایک بنیادی ستون ہے پوری عیسائیت کی عمارت کا۔ لیکن اتفاق سے یہ عقیدہ چاروں بائبل میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس عقیدے کا بانی کون ہے اس کے تعلق سے ملتا ہے، برناباس کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس عقیدے کا بانی پولس نامی شخص ہے۔ اس کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ ابتدا میں یہودی تھا اور اس کے ابتدائی حالات تقریباً تاریکی میں ہیں۔ البتہ اس کے خطوط سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدا میں کٹر بنیامین قبیلے کا فریسی یہودی تھا، عیسائیوں کو تکلیفیں دیتا تھا، مذہب عیسائیت کو ختم کرنے میں دن رات لگا رہتا تھا اور عیسائی مذہب کے خاتمے کے لیے دن رات جدوجہد کرتا تھا، اور عیسائیوں کی زندگی میں گویا کہ ایک عذاب کی طرح تھا۔ اس کا ماضی آپ کے سامنے آیا کہ یہ چونکہ یہودی تھا اس لیے اس نے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس طرح یہ بیان کیا کہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک آسمانی گفتگو کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم کیوں میرے بندوں کو ستاتے ہو، اور ایک تفصیلی گفتگو فرمائی جو اس کے غلطیوں کے نام جو خطوط ہے اس میں درج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے قول کے مطابق اس ملاقات کے بعد وہ مذہب عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ اس کے قبول عیسائیت کا واقعہ 33 عیسوی کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ عقیدہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا کہ چاروں بائبل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، حالانکہ برناباس کی انجیل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عقیدہ کفارہ یہ پولس کا وضع کردہ ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ شامل ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، جتنے بھی ادیان آئے ہیں، ان کی ابتدائی تعلیمات و عقائد ان کے انبیاء کے ارشادات میں، بنیادی کتابوں میں، اہم شخصیات کے ارشادات میں موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ اسلام کو لے لیا جائے کہ عقیدہ توحید، رسالت، آخرت یہ قرآن و حدیث میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا ایک لب لباب نکالا جائے تو یہی تینوں عقائد نکلتے ہیں۔ لیکن سوء اتفاق سے عیسائیت کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ عیسائیت میں بنیادی حیثیت رکھنے والا یہ عقیدہ چاروں انجیلوں میں موجود نہیں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی ارشاد اس کے تعلق سے ملتا نہیں، بائبل کی کوئی واضح آیت اس تعلق سے واضح کیا غیر واضح طور پر بھی دلالت نہیں کرتی، نہ ہی ان کے حواریین کا اور بائبل کے مرتبین کا کوئی ارشاد اس تعلق سے ملتا ہے۔ اب میں عقیدہ کفارہ کے چند مفروضات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو بنیادیں عقیدہ کفارہ کی وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم مفروضہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گناہ کر کے ممنوع پھل کے قریب جا کر خدا کو غضبناک کیا، اور ان کا یہ کیا گیا گناہ معاف نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت آدم کا گناہ معاف نہ کیے جانے کی وجہ سے ہر انسان کو یہ گناہ ورثے میں ملتا ہے۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ ورثے میں گناہ ملنے کی وجہ سے ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہوتا ہے۔ چوتھا مفروضہ یہ ہے کہ حضرت آدم کا یہ گناہ معاف نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو برقرار رکھا تھا، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کی آزاد قوت ارادی جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال کر کے اس گناہ کے اثر کو ختم کرتے تھے، وہ آزاد قوت ارادی حضرت آدم سے اور نسل آدم سے ختم کر دی گئی کہ وہ نیک اعمال کر کے گناہ کا کفارہ ادا کرے یا کم از کم اس کے اثر ہی کو کم کر لے۔ آزاد قوت ارادی کو انگریزی اصطلاح میں اوریجنل سن کہا جاتا ہے، یعنی کہ فطرت اصلیہ میں سرشت کیا ہوا گناہ۔ اس کے بعد ایک مفروضہ یہ ہے کہ حضرت آدم کا گناہ چونکہ معاف نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت مصلوب ہو جو اصلی گناہ سے معصوم ہو، یعنی کہ ایک ایسی شخصیت کا تمام انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے ذمے لے لینا اور سولی پر چڑھ جانا یا پھر اپنی جان کو قربان کر دینا تمام انسانوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔
اس گناہ کو معاف کرنے کا بھی دو راستے تھے، لیکن یہ گناہ سے آزاد ہونے کے دونوں راستوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلا راستہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا، لیکن ایک عظیم گناہ یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور صفت عدل کے خلاف جائے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ بندوں کو سزا ہی دے دی جائے تاکہ وہ گناہ سے آزاد ہو جائے۔ اس کی سزا چونکہ موت تھی، اس لیے موت دینا، بندوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ بھی قانون فطرت کے خلاف تھا۔ تو نعوذ باللہ ان کے نزدیک خدا قادر مطلق نہیں بلکہ مجبور محض ہے، اس لیے خدا اس پر بھی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد خداوند نے ایک نیا راستہ یہ نکالا کہ نعوذ باللہ خود اپنے بیٹے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیج کر مصلوب کروایا گیا، اور اس مصلوبیت کے ذریعے سے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ محترم حضرات، اب چاہے عقل کی روح سے دیکھا جائے یا مذہبی ماخذ کی نظر سے، ان بیتوکے مفروضہ اور عقیدے کے لیے کوئی نص نہیں ملتی، بائبل کی کوئی آیت اس پہ دلالت نہیں کرتی، حضرت مسیح کا کوئی ارشاد نہیں ملتا، اور یہ بات عقل کی نظر سے بھی بعید ہے کہ ایک ایسا گناہ جو قابل معافی تھا وہ ناقابل معافی بن جائے، اور گناہ ہر انسان کو وراثت میں ملے، ہر انسان پیدا ہوتے ہی جہنم کا مقدر بن جائے، اس کے لیے نیک اعمال کرنے کا کوئی راستہ نہ بچے، اور اس کی آزاد قوت ارادی سلب کر لی جائے محض ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے۔ اب چونکہ وقت محدود ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے جو بہت ہی زیادہ اہم مفروضات ہیں ان کا رد پیش کروں گا۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ معاف نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ گناہ برقرار تھا، جس کی وجہ سے وہ گناہ ورثے میں ملتا ہے، ہر انسان کا مقدر جہنم ہوتا ہے۔ ان تمام کی بنیاد یہی ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوا تھا۔ تو بائبل میں اس تعلق سے ایک اشارہ ملتا ہے، بلکہ ایک پوری آیت ہے، کتاب پیدائش باب نمبر 3 آیت نمبر 13 سے 17 تک، کہ خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا، اور خداوند نے سانپ سے کہا کہ اس لیے کہ تو نے یہ سب کیا تو تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر اپنی خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کے اور تیری اور عورت کے نسل کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ آدم سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ اب بائبل کی آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 ارکان جو اس نافرمانی میں شریک تھے، ایک سانپ، ہوا اور آدم، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دے دی، تو سزا ملنے کے باوجود گناہ باقی رہا، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہم اس مفروضے کو مان لیں کہ خدا تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ان کو سزا دے سکتا تھا، نہ ہی اپنے دامن عاطفت میں انہیں لے سکتا تھا، تو پھر خدا کی صفت خدائی، سب سے بڑی صفت خدائی جو یہ ہے کہ قادر مطلق ہونا، وہ قادر مطلق ہونا ہی سلب ہو جاتا ہے، تو پھر خدا اپنی ربوبیت کے مقام پر کہاں فائز ہو سکتا ہے؟ ایک اور مفروضہ جو سب سے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہو کر تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس تعلق سے کتاب استثنا میں ایک آیت ملتی ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارا جائے، باپ کے بدلے بیٹے نہ مارا جائے، ہر ایک اپنے گناہ ہی کے سبب مارا جائے۔ اب جبکہ یہ بات طے ہے کہ ہر انسان اپنے ہی گناہ کا سزا بھگتے گا، نہ کہ دوسرے لوگوں کے گناہوں کی سزا بھگتے گا، تو کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنے باپ تمام انسانوں کا گناہ اپنے سر لے لیا؟ دوسری بات کہ بائبل میں ایک آیت یہ بھی ملتی ہے کہ ہر ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نعوذ باللہ عیسائیوں کے نزدیک خدا کا انسانی وجود ہے، وہ بھی تو ایک ماں کے بطن سے یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو کس طرح وہ اصلی گناہ سے محفوظ ہے، جبکہ ان کا جنم بھی تو ایک ماں کے پیٹ سے ہی ہوا ہے۔ سامعین اکرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آخر میں یہ کتابیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس موضوع پر مطالعے کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ عیسائیت کیا ہے؟ یہ کتاب شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے، نہایت مختصر ہے لیکن اس موضوع پر کامل کتاب ہے۔ اظہار الحق کے تعلق سے محققین کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ کیرانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف تاریخ سے لے کر آج تک اس کی نظیر نہیں مل سکی۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی
عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ یہودیت و نصرانیت مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب ہے جو اس موضوع پر نہایت ہی کامل ہے اور اپنے اعتبار سے مفید ہے۔ اس کے مطالعے سے آپ یہودیت اور عیسائیت کا رد بھی پیش کر سکتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو بھی واضح کر سکتے ہیں۔ ازالت الشکوک کی اظہار الحق کا تحقیق شدہ ایڈیشن ہے جس کو مفتی عتیق احمد بستوی صاحب نے جدید تحقیق کے ساتھ تصنیف فرمایا ہے۔ بائبل سے قرآن تک یہ بھی اظہار الحق کی تحقیق ہے جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے تصنیف فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم پورے پروگرام پر اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے شعبہ مطالعہ مذاہب کے ناظم و معتمد مولانا نوشاد صاحب سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ وہ پروگرام پر تاثرات پیش فرمائیں۔ میں کہاں بیٹھوں تو جانو والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه